کتنی ہی پرائیویٹ کے سینس جو کہ ہمارا دل کر رہا ہوتا تھا, اور ہمارے اندر اس گرمی کی یعنی اس گناہ کی گرمی تھی, اور ہمارے پاس پوری اتھارٹی تھی ہم کر لیں, لیکن اللہ کے اس ورڈ نہ جیسے ہمارے ذہن میں آتا نا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہیں. So bro, whenever we are trying to یعنی whenever definitely eating a lot makes you commit sins, being in seclusion makes you commit sins, having internet access, cell phone ساتھ ہے, بیڈ پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں وہ, لیکن اصل جو برو, اور میں کہتا ہوں ان سب کو ڈسٹریکشن کو منیمائز کریں, نو ڈاؤٹ اپنے پہ پینلٹیز بھی لگائیں. سوال یہ کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا اللہ کانشیسنیس, ہاؤ ڈو یو ڈیولپ دس؟ ایک نارمل ایک آپ امیجن کریں سم جو کہ ایک ایوری ڈے مسلمان ہے ہمارے ملک کا, جو کہ شاید نماز بھی پڑھتا ہے آن اینڈ آف, لیکن نیٹ فلکس پہ سیریز بھی دیکھ لیتا ہے, اسموکنگ بھی تھوڑی بہت کر لیتا ہے, سنیما میں جا کے مووی بھی دیکھ لیتا ہے, کھانا پینا بھی باہر ہے, گھر میں آتا ہے اچھی باتیں بھی کر لیتا ہے, مطلب ایک ایوریج سا جو ٹریڈیشنل مسلمان ہے. اب اس کی لائف میں یہ ڈسٹریکشن ساری چیزیں ہیں, ہی وانٹس ٹو ڈیولپ اللہ کانشیس, واٹ ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ الوی صرف سمپل 4 اسٹیپس ہیں برو. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں, دیٹ مینس آپ نالج سیکھ کریں اور اللہ کے بارے میں اسپیسیفکلی, کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, ذہن میں لگاؤ کہ میرا کیمرہ ایک اللہ تعالیٰ کا مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے, کہ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, یعنی جس کو برو گناہ کے ٹائم یہ آیت یاد آ جائے برو اس کا جسم تڑپ جاتا ہے, اسے گناہ نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر تھوڑی دیر بھی نا بندہ, میں کہتا ہوں قرآن کی تلاوت وہی ٹرانسلیشن اور تھوڑی سی تفسیر تھوڑا سا دن میں 20-25-30 منٹ بھی نکال لے, آئی تھنک دیٹ وڈ ریئلی بی ہیلپفل. تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ جو بھی فار ایگزامپل اگر آپ مراقبہ کو چھوڑیں گے, یا اف یو فال انٹو ایول سنس, سیکرٹ سنس, اس کا کانسیکوینس کیا ہے, یو نو دیٹ. ونس یو نوٹ دیٹ نا کہ واٹ آر دا کانسیکوینسز, جو حدیث ملتی ہے نا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے پہاڑوں جتنے بڑے اعمال لے کے, اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے, ٹھیک ہے, اف یو وانٹ ٹو ڈو سیکرٹ سنس یو ڈو اٹ, بٹ دین بی ریڈی کہ آپ کے تمام اعمال برباد کر دیں. لیکن جو آپ نے کہا نا کہ وہ ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں اور وہ گناہ نہیں کرتے, میں پھر یہی کہوں گا کہ گناہ پھر بھی ہوتے تو ہیں, وہ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ تابعین کے پاس بھی نا, یعنی لوگ آتے تھے شیخ گناہ ہو جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہوں, پھر ریلیپس ہو جاتا ہے, روتا ہوں, بڑی اپنے پینلٹیز لگاتا ہوں, پھر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا تو تب تک توبہ کرتا رہے جب تک شیطان تو اس سے مایوس نہ ہو جائے. تو برو ایوریبڈی سینس نو ڈاؤٹ, اللہ تعالیٰ کو شاید پلٹنا بہت پسند ہے بندے کا نا. اللہ تعالیٰ اور اس میں نا ابو سعد میں ایک چیز ایڈ کر دوں پھر آپ کنٹینیو کریں, کہ برو نو بڈی از ڈیمانڈنگ پرفیکشن. برو جو ہم بات کریں ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم بڑے کوئی نیک پروین اور سب کچھ ہیں, ٹھیک ہے. واٹ آئی ایم سیئنگ از تو جاوید ہوں گے, جاوید, ہاں نیک جاوید, میں نے کہا شاید کوئی بڑی سلیس اردو میں کوئی ایک یہ ٹرم ہے نیک پروین. ہاں اچھا نیک پروین, یا برو نیک پروین, ٹھیک ہے, آج سے آپ کا نام ہے نیک پروین, آج لگ بھی آسر پروین, جیسے وہ کہتے ہیں کہ جو نیک بغدادی ہیں یا وہ رابعہ بصری ہیں, عمان میں کچھ ڈفرنٹ ہوگا, چلیں خیر. نہیں اچھا, آپ نے 3 چیزیں بتائی, چوتھی چیز آپ نے کہا تھا دیر 4 things. چوتھی چیز ریڈ دا اسٹوریز آف پائس پریڈیسیسرز. یار آپ دیکھیں اچھا اس میں نا جسٹ ٹو سم اٹ اپ, مجھے آپ کی جو بات سے لگا نا, اٹس لائک تقریباً 3 چیزیں ہیں علم سے ریلیٹڈ. سو یو نو اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کریں, قرآن کا علم حاصل کریں, اور اس سے ایک چیز پریکٹس ہے کہ ریسیٹیشن ہو تو قرآن بڑھائیں. میں اس میں نا ایک چھوٹی سی چیز جو مجھے لگتا ہے کہ بڑی پریکٹیکل ہے جو ایڈ کروں گا, وہ ہے کہ اپنی کمپنی پہ بڑا غور کریں. بیکاز آئی فیل کہ آج کل کے دور میں تو نا اٹس فرض ہے کہ بھائی اپنے آپ کی کمپنی کو بہت سلیکٹ کر, لٹرلی ہینڈ پک یور فرینڈس. ڈونٹ کہ اچھا میری یونیورسٹی کے کلاس فیلوز ہے تو اب یہی آپشن ہے, نہیں بھائی, آپ باہر نکلیں, کوئی اسپورٹس ایسی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیں, کرکٹ میں چلے جائیں, فٹ بال میں چلے جائیں, کوئی اور ہیلدی رننگ کی ایکٹیویٹی میں چلے, سائیکلنگ میں. تینوں چیزیں نہ بھی کریں نا اور صرف کمپنی کو کر لیں تو یہ تینوں خود ہی آ سکتے ہیں, یہ تینوں کی طرف لے جائے گی کمپنی کی طرف, کیونکہ آپ اپنے وہ دوست بنائیں جو علم میں آپ سے زیادہ ہیں. اچھا سلف کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کا ایسا دوست ہے کہ جس کی کمپنی میں آپ کوئی بری بات کہیں یا کریں آپ کو شرم آ جائے نا, ایسا دوست بہت اچھا. یعنی اگر آپ کے پاس ایسا ہی دوست ہے نا تو اٹس ورتھ اٹ. اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی گائڈ نہیں کر رہے, بس اس کی پریزنس کی وجہ سے آپ وہ گناہ نہیں کر رہے, تو سبحان اللہ ایسا دوست ہونا چاہیے. اس دوست کے ساتھ آپ پھر نتی ہو جائیں. برو کوالٹیز بھی ہے نا, اذا ذاکرکم اللہ رؤیتہ, دوست اس کو بناؤ جس کو تمہیں دیکھ کے اللہ یاد آئے. وزادکم فی علمکم منطقہ, اور تمہارے علم میں اضافہ ہو.
اور تم جب بھی اس سے ملو تمہارے آخرت کے لیے عمل جو ہے نا بڑھ جائے یار ایسے ناٹ دنیا کے لیے عمل. ایسے دوست کے ساتھ ایسے مزہ بڑا آتا ہے. میں نے تو بہت ایکسپیرینس کیا ہوا اپنی یونیورسٹی ڈیز میں. تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایوری بٹ آف یور لائف یو انجوائے ہے نا, یو لرن فرام دیم. ایکچولی بات ہوتا ہے کہ اٹس ویری کروشل کہ آپ کو نا اپنی آخرت یاد آنی چاہیے برو. دیکھیں جس بندے کو یہ یقین ہے نا کہ میں نے مرنا ہے بالکل, تو پھر اس کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں سلف کیا کیا کرتے تھے, اب یہ قبر امیجن کریں اپنے گھر کے اندر قبر کھود کے رکھتے تھے. اینڈ دے یوز ٹو ریہرس. جب ان کو تھوڑا بہت ان کا گناہ کی طرف رغبت ہوتی تھی نا, وہ قبر کے اندر جاتے تھے. دے یوز ٹو لائی ڈاؤن اور پھر وہ آیت تلاوت کرتے تھے, یا اللہ ہم نے دیکھ لیا, ہمیں ایک دفعہ واپس دنیا میں لوٹا دے. قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. امیجن کریں, اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جاتے تھے اور پھر اپنے آپ سے کہتے تھے کہ دیکھو تجھے ایک اور موقع دے دیا تیرے رب نے. یہ ویڈیو دیکھیں, ہم یہ ویڈیو پلے کریں ذرا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اب دیکھیں کتنا بڑا ڈیٹرنس ہے برو. اسی لیے تو دیکھیں the youth thinks کہ ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے, دیکھی جائے گی یار جب بوڑھے ہوں گے اور یہ وہ. اب دیکھیں یہ بالکل یعنی اگینسٹ ہے رسول اللہ کی ٹیچنگ سے. کہ آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہ, ایک دفعہ جا رہے ہیں اور رسول اللہ ان کو پیچھے کندھے سے پکڑتے ہیں, کہتے ہیں یا غلام. کیا زبردست ٹیچنگ ہے برو. آج ہمارے بڑے اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے رکھے, ان کو صحت تندرستی دے. آج ہم نا واٹ وی ڈو ایز ایلڈرز, ہم نا بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں بچوں کو کہ یار ابھی آپ نے بڑے ہونا ہے, ابھی آپ نے اپنا کیریئر بنانا ہے, پھر آپ کی بیٹا میں اچھی جگہ شادی کروا دوں گا, اور پھر آپ نے اچھا یہ ڈریمز اور پھر آگے جاتے رہتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ شباب یعنی شاب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یا غلام اذا امسیت فلا تنتظر الى الصباح وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ إِلَى مَسَاء. اب کیا زبردست ٹیچنگز دے رہے ہیں کہ اے عبداللہ اگر تو رات پا لینا تو صبح تک کا ویٹ مت کرنا, اور اگر صبح تجھے مل جائے تو رات کا ویٹ نہ کرنا. تو اس کا مطلب یہ اٹس اے اسٹیٹ آف ایمرجنسی. اسی لیے تو صحابہ کرام ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھایا کرتے تھے. صحابہ کرام کے بارے میں کیوں آتا ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ اگلے دن قیامت آ گئی ہے, ان کے عمل میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا تھا. یعنی دے یوز ٹو گو ٹو دے فل پوٹینشیل. اس سے بہتر وہ عمل نہیں کر سکتے تھے. دے یوز ٹو ایگزاسٹ دیم سیلوز. تو ہم کیا کریں برو, ہمارے یہاں ٹرم ہے نا ٹائم پاس کرنا, ٹائم کل کرنا. ویئر ڈو وی گیٹ دس ٹرم فرام؟ ہمارے لیے ٹائم پاس کے نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں. جنتی جو ہے وہ دیکھیں گے وہ وقت جو انہوں نے گزار دیا ہوگا اس طرح, اور حسرت کریں گے کہ کاش اس میں ہم کچھ اللہ کا ذکر کر لیتے تو آج ہمارا لیول تھوڑا سا اور اوپر ہو جاتا.